بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح کے اندر پارہ 2 اور رکوع 5 سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سے تلاوت ہوئی ہے، اسی کا خلاصہ جو خلاصہ تراویح کے نام سے انشاءاللہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اس آیت مقدسہ میں یہ بیان کیا کہ نیکی دراصل ایمان کی بنیاد پر سر انجام پانے والے اعمال ہیں۔ وہ عزیز و اقارب، یتیم، مساکین کے ساتھ مالی تعاون کرنا، پھر نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، وعدے کا پورا کرنا، مشکلات میں حق پر صبر کرنا اور ثابت قدمی اختیار کرنا۔ اور ان نیکیوں کو کرنے والے لوگوں کو قرآن کریم نے سچے اور متقی ہونے کا لقب بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد قصاص اور دیت کے قانون کو بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ قصاص حیات انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ لیکن پارہ 2 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 179، اس میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ جب قصاص لیا جائے گا تو لوگ قتل و غارت گری سے بچیں گے، فتنہ فساد کرنے سے بچیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں ہمیں بھی قتل ہونا پڑے گا۔ یہ اگرچہ بظاہر سزا ہے لیکن اس میں انسانی نسل اور معاشرے کا تحفظ ہے۔ پھر وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم اور ناانصافی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ لیکن سورۃ النساء میں اس کے مزید جو احکامات ہیں انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ پھر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں، اس کا بھی بیان ہے۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے رکھتے ہیں تو انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اس کا بیان اسی آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اس میں بیان فرمایا کہ جس مہینے میں روزے فرض ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن عظیم نازل ہوا، کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے بعد روزے کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی کہ بیماری یا سفر کے حالت میں عارضی طور پر روزے کو چھوڑنے کی رخصت ہے، جن کے بعد میں قضا کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ سرے سے ہی روزے رکھنے ہی نہیں ہیں یا فدیہ دینا ہی ہے، بلکہ مسافر اور جو سخت بیمار ہیں ان کے احکامات پھر فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر اس بات کا بھی بیان ہے کہ ایسا بڑی عمر والا شخص جو روزے رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بعد میں کوئی قدرت آنے کی امید ہے، تو اب وہ ایک مسکین کھانا فدیہ دے دے۔ پھر رمضان مبارک کی راتوں میں کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت عطا فرمائی گئی۔ نیز اعتکاف کا بھی تذکرہ ہوا۔ روزے کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا بھی بیان ہوا۔ رکوع کے آخر میں دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے باز رکھنے کی بھی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد قمری مہینے میں چاند کے چھوٹا اور بڑا ہونے کی حکمت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ چاند چھوٹا کیوں ہوتا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا۔ چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کار ہیں۔ حج وغیرہ اور اسلامی معمولات کی تاریخوں کے تعین کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ پورے مکی دور میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں لڑنے کا نہیں بلکہ صبر کا حکم دیا گیا تھا، یعنی ہر تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم تھا۔ اب اجازت دی گئی کہ اب کفار کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، یعنی اب ظلم کے مقابلے میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ حدود حرم کو مشرکین کی نجاست سے پاک ہونے اور اللہ کا دین غالب ہونے تک جہاد جاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دنیا میں جان و مال کا جہاد ہی تمہاری سلامتی اور بقا کا ضامن ہے۔ آیت نمبر 196 سے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت مقدسہ سے حج اور عمرے کے احکامات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آنے والی آیات میں
یہ بیان ہے کہ اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض پر عمل نہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو من و عن قبول کیا جائے۔ واضح ہدایت آ جانے کے بعد پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کرنا شیطان کے پیچھے چلنے کے مترادف ہے، چلنے کی طرح ہے۔ آیت نمبر 208 میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 208 ہے سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے دعویٰ ایمان کافی نہیں، اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کیسی کیسی تکالیف میں بھی وہ ثابت قدم رہے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ پھر آگے چل کے شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے فوائد اور نقصانات میں تقابل کی تلقین کی گئی۔ ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، اور جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی نقصانات ہیں، اور کہ وہ منافع کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے حرام ہونے کا حکم سورہ مائدہ میں آئے گا، پھر وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یتیموں کی کفالت کی تعلیم ہے۔ نکاح میں توحید پرست کو بت پرست پر ترجیح دینے کا حکم ہے۔ نکاح مسلمانوں سے کرو۔ پھر خواتین کے مخصوص مسائل درج ہیں اسی آیت مقدسہ میں آگے چل کے، جس میں ان کی اس حالت میں یعنی اپنی بیویوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ان کے اس خاص ایام میں جو ان کا خون ہوتا ہے اس سے ایسی نجاست اور جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن سے شوہر اور بیوی کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ البتہ آپس میں یہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ آگے چل کر جھوٹی قسم سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم، جس کو ایلا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کیا۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر کی گئی، اور زچہ بچہ کی کفالت شوہر کے ذمہ رکھی گئی، اور غیر حاملہ کے شوہر کے انتقال کی عدت 4 ماہ 10 دن کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 229 میں ہے کہ اگر 2 صریح طلاقیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 صریح طلاقیں دی ہوں، چاہے ایک ساتھ یا الگ الگ، شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری بھی دے دی تو اب بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ اب طریقہ یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، اور اس مرد کے ساتھ رہنے کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا، پھر اس کی عدت گزارے گی، اور گزار کر اب یہ سابقہ شوہر سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اب اس میں آگے چل کے خلا کے بارے میں بیان کیا گیا کہ زوجین کو اگر خطرہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ازواجی تعلقات قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور عورت خلا چاہتی ہو تو اسے اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل دے کر شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے۔ یہ بھی طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد اگر بیوی سے خلا یا طلاق کی نوبت آ جائے اور قربت نہ ہوئی ہو تو مہر متعین نہ ہونے کی صورت میں، اگر مہر متعین نہیں ہے تو مہر متعین نہ ہونے کی صورت میں پھر نصف مہر کی ادائیگی ہوگی۔ پھر آگے چل کے جہاد کی ترغیب دینے کے لیے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ذکر فرمایا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر جہاد کا حکم، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی تلقین اس میں بیان ہوئی۔ پھر آخر میں مسلمان حکمران طالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا تفصیلی تذکرہ ہوا۔ اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور جنگی علم ہے، اور بادشاہت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پھر حضرت شمیل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی بتائی کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس سے فرشتے اٹھائے ہوں گے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اطمینان کا باعث ہے، سکینہ کا باعث ہے۔ تو بنی اسرائیل جنگوں کے موقع پر اس کو آگے رکھتے ہوئے اس کے ذریعے فتح مانگتے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا۔ اس تابوت میں کیا تھا؟ تبرکات انبیاء تھے،
قدرتی ان کی تصاویر جو بنی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، انبیاء کرام کی تصاویر بنی ہوئی تھی اس بکس کے اندر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، آپ کا امامہ مبارک تھا، نالین مبارک تھا۔ قرآن پاک میں اس کو بابرکت فرمایا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو تبرکات ہوتے ہیں وہ ان سے، تبرکات سے فیض لینا، ان سے برکت لینا، یہ قرآنی علم ہے، قرآن کا دیا ہوا عمل ہے، یہ کوئی ہمارا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن کے احکامات پر ہی عمل کرنے والے ہیں۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو آزمائش کے ساتھ گزارا گیا۔ کم لوگ اس آزمائش میں پورا اترے، اہل ایمان کے قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ گئی۔ جب جالوت سے مقابلہ ہوا تو طالوت اور اہل حق نے یہ دعا پڑھی کہ ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے اور کافروں کی قوم کے خلاف ہمیں صبر عطا فرما۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، کفار کو شکست ہوئی، اور اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑوں کو تو معلوم تھا، باقی قوم اس سے بے خبر تھی، مگر حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ واقعہ سارے کا سارا بیان فرمایا۔ اس کے بعد پارہ 3 شروع ہوا۔ اس پارے کے شروع میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ تمام انبیاء معزز ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ معزز و مکرم ہے اور نبی ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، لیکن ان کے درجات اور کمالات، خصائص اور مراتب مختلف ہیں، اور سب سے اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، نہ کہ بعض سے ادنا، کہ یہ بے ادبی ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام کے فضائل بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کو ادنا نہیں کہہ سکتے، کوئی ادنا ہے ہی نہیں، افضل، اور بعض کو بعض میں افضلیت تو دی ہے، لیکن اب یوں کہیں کہ وہ ادنا ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد صدقہ اور خیرات کر کے اپنے آخرت کو سنوارنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، ورنہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، کفار کے لیے تو کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ عظمت والی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ بیان ہوئی، اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جلالت اور اس کی قدرت کی وسعت کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا، اور اس میں اللہ پاک کا نام 17 بار آیا ہے، کچھ مرتبہ صراحتاً یعنی بالکل واضح طور پر جیسے اللہ، اور باقی مرتبہ اشارتاً جس کو عربی میں ضمیر اور انگریزی میں پروننس کہتے ہیں، جیسے وہ ذات بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی ہے، اسی طرح یہ آیت بھی بڑی برکت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ کتنی عظمت والی بات ہے۔ اگلی آیت میں یہ اصول بیان ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہونے کے بعد دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر نہیں ہے۔ جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو پکڑ لیا، باندھ لیا، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 تاریخی واقعات کا بیان ہے جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کی قرآنی عقیدے کو واضح کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ آیت 258 سے شروع ہوتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ نمرود جو کافر تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندوں کو موت دے سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو یہ کر سکتا ہے تو پھر ذرا یہ بتا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو ذرا مغرب سے طلوع کر کے بتا۔ اب جب یہ بات کہی تو اس پر وہ بالکل لاجواب ہو گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جب بیت المقدس کو بخت نصر نے بالکل ویران کر دیا، اجڑ گیا، تو اس اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ انہیں ان کے موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض فرمائی، اور ان کی سواری جو آپ کا گدھا تھا اس کو بھی وہ بھی مر گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، پھر ان کے سامنے ہی ان کی جو سواری تھی اس کی بوسیدہ ہڈیاں تھیں،
وہ آپ کے سامنے جمع ہوئیں، ان پر گوشت لگا، اس پر چمڑا آیا، اور پھر وہ پورے کا پورا دوبارہ اس میں روح پھونکی گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور ان کے ساتھ جو کھانا تھا یعنی انگور اور کھجور تھے وہ 100 سال تک بالکل تر و تازہ رہے، ان میں نہ بو تک آئی، نہ وہ سڑے ہیں نہ گلے ہیں۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مشاہدہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کروایا۔ تیسرا واقعہ 260 آیت میں ہے کہ جس میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہا اللہ کے نبی نے، اور ان کے دل کے اطمینان کے لیے اس کی عملی کیفیت کو دیکھنے کی خواہش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی بلا، یقین کیوں نہیں ہے، مگر ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لے کر انہیں مانوس کر لیں، پھر انہیں ذبح کریں، پھر قیمہ بنا کر ان کے ذرات آپس میں ملا دیں، پھر ان کو مختلف پہاڑیوں پر رکھ دیں، اور وہ پرندوں کا نام لے کر پکاریں تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب آپ نے ایسا ہی کیا تو وہ اصلی شکل و صورت بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جس سے اللہ پاک کی زبردست حکمت اور قوت کا عملی مشاہدہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ ساتھ ہی غیر اللہ کو پکارنے کی دلیل بھی سامنے آ گئی کہ غیر اللہ کو پکارنا کوئی شرک نہیں ہے، اگر شرک ہوتا تو اللہ پاک کبھی بھی حکم نہ دیتا کہ ان پرندوں کو پکارا، ان کا نام یا کہہ کر لیا۔ تو پھر اگلی آیت 261 سے لے کر 276 تک 276 تک صدقہ و خیرات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ 2 مثالیں دی ہیں، ایک اخلاص کی اور دوسری ریاکاری کی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں کوئی ایک بیج ڈال دے تو اس کو حاصل کرنا، اور ریاکاری کا صدقہ ایسا ہے جیسے سخت چٹان پر غلہ اگانے کی ناکام کوشش کرنا۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ زمین پھل دیتی ہے، اور ریاکاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین فصل اگائے، اور بڑھاپے میں جب یہ محتاج ہو جائے تو اس فصل کی ضرورت ہو اور اس کی اولاد اس کے گلے کی ضرورت ہو، اولاد کو اس کے گلے کی ضرورت ہو، تو وہ ناگہانی آفت سے تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس طرح ریاکار کا اجر و ثواب آخرت میں ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں محنت کر بھی لے، آخرت میں اس کے کام کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد قیامت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے 281 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو نیک اور بد اعمال کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا، ظلم نہ کیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 282 میں 282 میں قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کو آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ادھار لین دین کا ضابطہ، ادائیگی کی مدت کا تعین اور تحریری دستاویز بنانے اور گواہوں کی موجودگی کا بیان ہے، اور رہن کا بھی احکام اس میں موجود ہیں۔ سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آخر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ یوں دعا کریں، اے اللہ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف فرما۔ جب تک مسلمان احکام الہی پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر کے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، اللہ پاک انہیں معافی عطا فرمائے گا۔ آیت 286 میں بہترین دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں، لہٰذا انہیں سیکھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اور یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے، اور قرآن اور دعا ہیں۔ یہاں تک ہمارا آج کا تراویح کے اندر تلاوت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سورہ آل عمران سے کل ہمارا درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ